ہم آئی ٹی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں. ہماری کمپنی دسمبر میں اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ پاکستان میں بیسڈ ہے اور الحمدللہ ہمارا کام یو کے میں بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. ہماری جو سروسز ہیں وہ ویب سائٹ بنانا، سافٹ ویئرس بنانا، ای آر پی سسٹمز کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹرائیٹیک سولوشن آپ کے سامنے دوسرا دراز کھڑا کر سکتا ہے. ٹرائیٹیک سولوشن آپ کے سامنے دوسرا فوڈ پانڈا کھڑا کر سکتا ہے. بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم، سوسائٹی مینجمنٹ سسٹم. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کا نظام ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، سوسائٹیز ایسے ہی چل رہی ہوتی ہے، مگر باہر ایسا نہیں ہے. اور یہ جو سسٹمز ہیں یہ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کا ٹائم بچاتے ہیں یا آپ کا پیسہ بھی بچاتے ہیں. ہم اسکول کی طرف آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ کا پیسہ خود کا بچتا ہے. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اسکول أسايا. مینجمنٹ سسٹم آپ میں سے شاید اندازہ نہ ہو کئیوں کو کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے معاملے میں 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 138 نمبر پر ہے. اتنا نیچے ہے. آپ ٹاپ 10 کی بات چھوڑیں، ٹاپ 100 کی بات چھوڑیں، ہم اس کو بھی کراس کر کے آگے نکل گئے. ہم 138 پر موجود ہیں 2023 کی رپورٹ کے مطابق. کیا یہاں کی کتابیں وہاں کی کتابوں سے چینج ہوتی ہیں؟ میں نے یہ ریسرچ کی، کتابوں کا مواد تو چینج ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، مگر وہ اتنی چینج نہیں ہے کہ یہاں کا بندہ قابل نہ بن سکے. جسٹ لائک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہمارا ماجد ہے، پروگرامر ہے. آپ اس کی شکل پہ نہ جائیں، یہ بہت چیتا بندہ ہے. فائنینس کے بڑے بڑے سافٹ ویئر، اساگا کمپنی کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ وہاں پہ جو فائنینس کا سافٹ ویئر چل رہا ہے چلانے والا ہی ہے. بہت جینیس بندہ ہے، مگر چونکہ ڈیولپر ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ رہتے ہی اسی انداز سے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر 138 نمبر ہے ہمارا. ریزنس آپ غور کریں ذرا. پروگرامنگ ہمارے یہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے اسکولز کے اندر. آپ برابر والے ملک پہ جائیں، وہاں پر 8th 9th کلاس میں پروگرامنگ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو گریجویٹ بندے ہیں میرے پاس انٹرویو دینے آتے ہیں، پہلے انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسک کوشچنز ہی نہیں پتہ ہوتے، کس چیز کو کور کرنا ہوتا ہے. اگر ہم کلینکل سسٹم بنا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے باہر سے بنواتے ہیں. یہ بہت اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں سافٹ ویئر ہاؤس ایک کھول لوں گا اور اپنے بندوں سے نہیں بناؤں گا، باہر سے بنا لیا ون ٹائم، پیسے دے دیے، آگے میں نے چلانے والے بس بندے رکھ دیے. چلانے والے کچھ پیسوں میں مل جاتے ہیں، انہوں نے سسٹم چلا دیا. ہم ایسا کام نہیں کرتے. ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کسٹمائز کرتے ہیں، ہر چیز کو بنانا جانتے ہیں. آپ میں سے کوئی یہ آئیڈیا ہمارے پاس لے آیا دوسرا دراز ہونا چاہیے، چلا ہم لیں گے. ڈیولپ کرنا ہمیں آتا ہے. آپ لے آئیں فوڈ پانڈا ایک ہونا چاہیے. کوئی ایسی سروس رہیں جو فارمیسی کے سے ریلیٹڈ ہو کہ روز کی دوائیاں ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، آپ ہمیں بنا کر دیں، وہ ہم بنا سکتے ہیں. بہت سارے آئیڈیاز ہیں. بلو کالر مینجمنٹ سسٹم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ بڑا یونیک سسٹم ہے ہمارا. خیر، اسی انداز سے اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں ہمارے 4 پورٹلز ہیں. اسکول کے حوالے، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہے، ٹیچر کے حوالے سے، ایڈمن کے حوالے سے، اور پیرنٹ پورٹل ہے ہمارے پاس. اسی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی سے مراد وہ گھر سے نکلا ہے، اسکول پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا، ایک سیکیورٹی ہے نا. اب میں بچے کو موبائل لے کر تو اسکول بھیجوں گا نہیں کہ وہاں جا کر مجھے میسج کر دینا کہ پہنچ گئے، یہ رولز کے خلاف ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پے رول فار اسٹاف اینڈ ٹیچرز. آپ کا ٹیچرز کا بھی پے رول بننا اور اسٹاف کا بھی پے رول بننا. ایک ٹیچر ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک ادارہ ہے، وہاں پر پورے مہینے میں 15 منٹ لیٹ آنے کی اجازت ہے. پورے مہینے میں، یعنی 15 دن آپ ایک منٹ لیٹ آئیں چلے گا، مگر اگلے 15 دن اگر آپ ایک منٹ بھی لیٹ آئیں گے تو آپ کے پیسے کٹیں گے. پورا پے رول سسٹم ہے نا. ہم اگر کسی کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کا وقت کے ہم پیسے دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے. پے رول سسٹم ہم بناتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایکسپینس مینجمنٹ. آپ کا اسکول ہے، بل کتنا آتا ہے، آپ کے پاس جگہ ہیں، وہ کتنے کی رینٹ کی ہے تو کتنا رینٹ ہے، آپ کے پاس دیگر چیزیں ہیں جس کا ایکسپینس ہے تو وہ کتنا ہے. یہ ایکسپینس کاؤنٹ کر کے پر بچے پہ کتنا جاتا ہے. آپ کو فیس بڑھانی ہے یا فیس رکھنی ہے، آپ ایک نیا اسکول کھول رہے ہیں، آپ اندازے سے تو نہیں چلیں گے نا. 3 مہینے گزریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تو فیس میں نے کم رکھی تھی، یہ فیس تو میرے خرچے سے بھی بہت کم ہے، میرا خرچہ زیادہ ہی ہو رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آپ 3 مہینے بعد ہی اپنے والدین کو، پیرنٹس کو بولیں گے بچوں کے کہ سر یہ آپ پیسے بڑھا دیں،
ہم نے پیسوں کا مسئلہ ہو گیا ہمیں بڑھانا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سامنے سے بولیں گے سر آپ نے فیس رکھی تھی 3 مہینے میں کون فیس بڑھاتا ہے, ہم تو 12 مہینے سے بڑے نہیں بڑھا رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں پر ایکسپینس مینجمنٹ سسٹم ہے, ڈیجیٹل ہوم ورک ڈائری ہے, بڑی یونیک چیز ہے. آپ کے یہاں پر ڈائری کا پیسہ بچ جائے گا, ڈیجیٹل ہوم ورک ہے, ٹیچر لکھے اور جس کلاس کا جو پورٹل ہوگا وہاں پر وہ چلے جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ پورٹل ہے, اناؤنسمنٹ کرنی ہے آپ کو. اچھا دیکھیں یہ ساری چیزیں انڈر دا امبریلا ہے سسٹم کے. آپ کہیں میں تو واٹس ایپ گروپ بنا لوں, واٹس ایپ گروپ پہ چل جائے گا, تو آپ کا معیار کہاں جائے گا؟ جو میں نے سب سے پہلی بات رکھی ہے کہ 138 نمبر ایجوکیشن میں یہ پاکستان کا بہت نیچے نمبر ہے. اس کی سب سے مین چیز آئے گی کہ آپ ٹریکنگ کرنا شروع کر دیں ہر چیز کی اپنے پاس, کہ ٹریکنگ کر پا رہے کہ نہیں. یہ ٹریکنگ کے سسٹمز ہم نے لگائے ہوئے ہیں, ہر چیز ٹریک ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے. والدین کمپلین تو کر دیتے ہیں, یہ والدین کے لیے اچھا ہے. یہ آپ کے اسکول کے اندر ایک رش بڑھ جائے گا کہ میں نے کمپلین درج کی تھی, وہ کمپلین دکھ بھی رہی ہے, اور پورا سسٹم ہے کہ کمپلین پروسیس میں ہے تو وہ سامنے والے کو دکھے گا کہ کمپلین پروسیس میں ہے. کمپلین ہو چکی ہے پوری, انہوں نے کام کر دیا ہے, کمپلین کو پورا کر دیا ہے, تو وہ اسٹیٹس بھی آ رہا ہوگا کمپلین پہ کہ یہ ہم نے پورا کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کلاس شیڈیولنگ ہے, جیسے کلاس ہے ہماری, اب اس کا شیڈیول کرنا یہ پورا پروسیس ہے. اسٹوڈنٹ پروگریس ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ریٹنگ سسٹم ہے, مین چیز ہے ریٹنگ سسٹم. یہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول کے اندر بچے کو بھیجا جاتا ہے تو سب سے مین چیز کیا رکھی جاتی ہے؟ اس کے ناخن بڑے ہوئے کہ نہیں بڑے ہوئے, پالش ہوئے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مگر آپ نے آج کا دیکھا, ایک ہفتے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچے کے ناخن بڑے ہوئے تھے کہ نہیں؟ ایک بچہ پورے سال ناخن بڑھا کر آپ کے پاس آتا رہا, بیہیویئر اس کا اچھا نہیں تھا, کیا آپ اس کو ریکارڈ کر پائیں گے؟ کاغذ پہ جائیں گے تو بہت پریشانی ہو جائے گی, بہت مشکل ہو جائے گی. اندازہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ کون سا بچہ کس دن کس طریقے سے آیا تھا. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کس طریقے سے ٹریک کر سکیں گے, مگر یہ سسٹم آپ کو ٹریک کر کے بتائے گا. یہ سسٹم آپ کو بتائے گا کہ کون سا بچہ کس بیہیویئر کے ساتھ آپ کے ساتھ پورے سال تک کنیکٹ رہا ہے. یہ آپ وہ چیز دے رہے ہیں والدین کو کہ والدین اپنے بچے کے بیہیویئر کے لیے بھیجتے ہیں. آپ آفس میں جاب کرتے ہیں اور وائٹ کالر جاب ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیے وہاں پر سب سے پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ وہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو آپ لوگ اسکول پہ مینٹین کرواتے ہیں بچوں کو. پالش کرتے ہی نہیں کرتا, ناخن بڑھا ہوا ہے نہیں بڑھا ہوا, تو تکار سے بات کرتا ہے یا آپ جناب سے بات کرتا ہے, یہی ساری چیزیں ہوتی ہے نا. یہ سارا آپ کو سسٹم انڈر دا امبریلا دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اپ کمنگ ایونٹ پلانر ہے, آئی ڈی کارڈ جنریشن وتھ QR کوڈ. آپ صرف فارم بھریں بچے کا, انٹر کریں, جیسے ہی آپ انٹر کریں گے کارڈ بن کر آ جائے گا آپ کے سامنے. شاید ہم ابھی کر کے بھی دکھائیں گے تو آپ کے سامنے پتہ لگے گا آپ کو کہ کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا ایبسنٹ الرٹ ٹو پیرنٹس, مزے کی بات, دونوں طریقے. آپ نے سنا ہوگا اسکول میں آپ جاتے ہیں تو اسکول میں کس طریقے سے آپ اپنی اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں. عبد الوہاب پریزنٹ, فلاں پریزنٹ, فلاں پریزنٹ. ٹیچر کا 10 منٹ اس پہ جاتا ہے, ایسا ہی ہے. اگر اس کی جگہ ایسا ہو کہ کلاس میں صرف 3 بچے ایبسنٹ ہیں, آپ صرف 3 کی ایبسنٹ لگا دیں, آپ کو کتنا ٹائم بچ جائے گا. اور جو ایبسنٹ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن والدین کو چلے جائے گا کہ یہ بندہ ایبسنٹ ہے. بنک مارتے ہیں نا بچے, جسے عام زبان میں ٹلا کہتے ہیں, کہ بچہ گھر کے لیے اسکول کے لیے نکلا تھا, نکل کہیں اور گیا. والدین کو کیا پتا بھائی, ٹریکنگ تو نہیں ہو رہی, مگر یہ سسٹم آپ کو ٹریکنگ دے گا. یہ سسٹم والدین کے پاس ایبسنٹ کا نوٹیفیکیشن جائے گا کہ آج آپ کا بچہ اسکول میں نہیں ہے, اور جب اسکول میں پہنچ گیا تو سب کے اطمینان ہو جائے گا والدین کو کہ چلیں اسکول میں بچہ پہنچا ہوا ہے, اب پڑھائی کرے گا پھر گھر آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پورے ٹریکنگ سسٹم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں رکھی ہیں ہم نے ابھی تک کہ جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں, جو ہم سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں. اگلے 1 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد کیا کیا چیزیں آئیں گی, اور وہ چیزوں پہ کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہوں گے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہم چیزیں لا رہے ہیں اپ کمنگ فیچر میں, یہ 2 مہینے بعد بھی آ سکتی ہیں, 3 مہینے بعد بھی آئیں گی, 4 مہینے بعد بھی آئیں گی.
مگر جس پرائز پہ سسٹم ہم سیل آؤٹ کریں گے اسی پرائز پہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. کون کون سی چیزیں؟ لائیو کلاسز. کووڈ آیا تھا آپ کے سامنے, کیا چیز بڑی تھی؟ امیزون پہلے نمبر پر آ گیا. آپ کو پتہ ہے 2017-18 کی رپورٹ کے مطابق امیزون لاس پہ تھا. پروفٹ جو کما رہا تھا وہ تو بھول جائیں, جو اس کی ایکچوئل انویسٹمنٹ تھی وہی بار بار لگ رہی تھی, لاس پہ جا رہا تھا. مگر جیسے کووڈ آیا تو جیف جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 بندہ بن گیا جس کا امیزون ہے. کووڈ نے چینجنگ کر دی. تو دوسری چیز بھی چینج کی تھی انسٹیٹیوٹ کے اندر. فزیکل کلاسز نہیں ہو رہی تھی, لائیو کلاسز ہوتی تھی, زوم پر کلاسز ہوتی تھی. یہ سسٹم کے اندر ہی آپ کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ لائیو پی ٹی ایم ہے, وین ٹریکنگ سسٹم ہے. آپ کے اسکولس میں وین چلتی ہیں. میرا بھائی ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, روزانہ 3 بجے گھر پہنچ جاتا ہے. آج 4 بجے گھر نہیں پہنچا, میں کیا کروں گا؟ اسکول والوں کو کال کروں گا, وین والے کو کال کروں گا, سب کو کال کروں گا اور تنگ کروں گا, بھائی بچہ کیوں نہیں آیا. اب وین والا بھی تنگ ہو رہا ہوگا اسکول والوں کی طرف سے, اسکول والے الگ کال کریں گے, بھائی بچہ نہیں پہنچا ابھی تک, اور پیرنٹس الگ کال کریں گے. صرف اس گاڑی میں ایک پیرنٹ کال نہیں کرے گا, اگر وہاں 10 بچے بیٹھے ہیں تو 10 پیرنٹس کال کر رہے ہوں گے گاڑی والے کو. سسٹم آگے پیچھے ہو جائے گا. اگر اس کے بجائے یہ ہو جائے کہ آپ کو موبائل پہ سسٹم بتا دے کہ آپ کا بچہ یہاں تک پہنچا ہے اور ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے, یا احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے, یا پنچر کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے, کوئی تنگ کرے گا کسی کو؟ آپ کے سامنے یہ ٹریکنگ ہم دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ سسٹم ٹو بینک کولیبریشن فار دا پیمنٹس. آپ پیمنٹ کرتے ہیں, اس کا کولیبریشن ہوگا. ریسیونگ گیٹ ویز ہوں گے. پے پال آپ نے نام سنا ہے نا, پے پال بڑا مشہور ہے, بہت بڑی کمپنی ہے. کیا کام کرتی ہے یہ؟ گیٹ وے, پیمنٹ گیٹ ویز کہلاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ لائبریری مینجمنٹ. آگے چل کے جو کتابیں آپ پڑھاتے ہیں وہاں پر ہی آپ کی ویب سائٹ میں, اچھا دیکھیں سسٹم تو ہم دے ہی رہے ہیں, جتنے اسکولز ہیں ان کو ان کی ویب سائٹ بھی دیں گے اور اس کے کوئی پیسے نہیں لیں گے. یہ آج کی بگ اناؤنسمنٹ ہے. مطلب آپ کی شناخت گوگل میں خود آ رہی ہوگی. اور ایک اور چیز, آپ گوگل میپ پہ جاتے ہیں, جسٹ لائک میں ہوں, میں کیا کرتا ہوں, مجھے جم جانا ہے تو میں سمپل لکھوں گا جمس ان کراچی. تو کون سے جمز آتے ہیں؟ جو گوگل میپ میں رجسٹر ہیں. مطلب ٹریفک بہت زیادہ اس طرح آتا ہے. آپ کے اسکول کی میپ کے گوگل میپ میں آپ کے اسکول کا نام ہم رجسٹر کروائیں گے, وہ ہمارا کام ہے. اس کے کوئی پیسے نہیں, ہم پیسے لیتے ہیں, پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, ہم این جی او نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ایک سمپل سی چیز ہے, مگر ہم یہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں پیکج بنا کے پرووائڈ کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اے آئی چیٹ بوٹ. اے آئی کا زمانہ ہے. اب کوئی کیوری آتی ہے, اب والدین کو کیا کریں گے؟ آپ ایک بندہ بٹھائیں گے. اب 10 والدین ہیں, ایک بندہ 10 بندوں کو تو ہینڈل کرے گا, مگر کیا 100 والدین آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں بچے, 100 والدین ہیں ان کے, تو 100 والدین کو ایک ہی بندے کو ہینڈل کروائیں گے آپ؟ اور یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی اس بندے کے لیے. اگر ایسا کرتے ہیں تو پریشانی والی بات ہے. والد روزانہ پوچھے گا میرے بچے کا کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, کوئی بھی کیوری آ سکتی ہے. اس کے بجائے اے آئی آپ کے اسکول کا جواب دے رہا ہو, اور اے آئی کو ٹرین کروایا جائے کہ اگر کوئی اس طرح پوچھے تو اس کا جواب اس طرح دینا ہے, بغیر کسی بندے کے, بغیر کسی بندے کو بٹھائے, بغیر ٹائم لیمیٹیشن کے ساتھ. رات کو کوئی 12 بجے میسج کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملے گا اس کے آنسر کے ساتھ. یہ اے آئی چیٹ بوٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شفٹ مینجمنٹ. ایک ہی جگہ پر آپ لوگوں نے شاید اندازہ کیا ہوگا, بلکہ آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی ہوگا, ایک ہی جگہ ہوتی ہے, مختلف شفٹیں لگتی ہے. جس لائک میں اورنگی میں ایک جگہ پر گیا تھا, چھوٹی سی جگہ تھی, اسکول تھا. اس اسکول کے اندر 1000 بچے پڑھتے ہیں, کیپیسٹی 300 بچوں کی ہے, 300 350 میکسیمم. تو یہ 1000 بچے کس طرح پڑھاتے ہیں؟ یہ شفٹیں لگاتے ہیں. دن کی شفٹ ہوتی ہے, دوپہر کی شفٹ ہوتی ہے, اب ریسنٹلی انہوں نے شام کی بھی شفٹ شروع کر دی ہے اسکول کے نام سے. تو کیا ہوتا ہے کہ والدین وہاں پر بیچتے ہیں, ایک ہی جگہ کو یوٹیلائز کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کی ارننگ ایک ہی جگہ کی ریسورس کی وجہ سے بڑھ رہی ہوتی ہے. یہ سارا سسٹم ہم دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اسکول ایسیسریز اسٹور. انڈائریکٹلی کیا کہیں اس کو, چلیں بند الفاظ میں ہی بات کرتا ہوں. انڈائریکٹلی ہم ایک اسپیسیفک جگہ سے ہی بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ بکس لیں. آئی ڈونٹ نو کیوں کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, یا شاید پتہ ہے, یا یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا. اسکول کا یونیفارم یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا.
اگر اس کے بجائے آپ کی ویب سائٹ سے مل جائے، والدین کہیں جانے کی پنچایت میں پڑھیں گے؟ سمپل ہے. مطلب مجھے جس اسکول میں پڑھ رہا ہوں اسی کی اسکول میں ویب سائٹ پہ جاؤں گا، میں یونیفارم سلیکٹ کروں گا اور وہیں سے بائی کر لوں گا. سمپل چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سب سے یونیک چیز جو آج تک کسی بھی اسکول مینجمنٹ سسٹم میں آپ کو نہیں ملے گی، اٹس کالڈ کوئز گیم. دنیا میں گیمز بچے کھیلتے ہیں مگر شاید ہر گیم ان کے دماغ کو اچھا اثر دے ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کا یہی سسٹم جو بعد میں گیمز ہم لانچ کریں گے جس کے اندر مختلف انداز ہو سکتے ہیں، نرسری، مونٹیسری، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، ان کے گیمز کے انداز الگ ہیں مگر یہ وہ گیم ہوں گے جو آپ سے پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوں گے، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اسی کے بعد پرائمری اسکول کے آپ جو ہے وہ سبجیکٹس کو الگ لے لیں، سیکنڈری کے بعد الگ لے لیں، اور 9 میٹرک میں وہ بچے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے تو کمپیوٹر سائنس کے کوئز گیم آ رہے ہوں گے، پروگرامنگ کے کوشچنز. یعنی آپ کا اسکول صرف اسکول نہیں پڑھا تھا، آپ کا اسکول بچوں کے مائنڈس کو بھی شارپ کرتا ہے. یہ کسی اور سسٹم میں نہیں ہے، یہ ہم لانچ کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ لانچ کر رہے ہیں تو اس کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لے رہے، اس کو ذہن میں رکھیں. میں نے سسٹم کا آپ کو بتایا، میں نے آپ کو یہ اناؤنسمنٹ کی، لائیو سیشن، لائیو کلاسز ہوں گی، دیگر چیزیں ہوں گی. اس کے حوالے سے جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کا اسٹور بنے گا، کیونکہ اسٹور بنے گا تو ظاہر پیمنٹ گیٹ ویز لگیں گے، کام لگے گا. ایک بندہ اگر اچھا خاصا بندہ بھی بیٹھتا ہے تو 1 ہفتہ تو نکل جائے گا نا اس کو یہ اسٹور بنانے میں. آپ کی اپنی اسکول کی ویب سائٹ ہوگی، وہیں پر بکس مل رہی ہیں، وہیں پر یونیفارمس مل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب پہ ٹائم جائے گا مگر یہ بالکل فری آف کاسٹ ملے گا آپ کو. ذرا اس بارے میں بھی بتا دیں کہ ٹرایا ٹیک کا مطلب کیا ہے؟ بتا دیں. سب سے پہلے تو یہ ہماری کمپنی کا نام ٹرایا ٹیک سولوشن ہے. ٹرایا مطلب 3A، مطلب میں عبد الوہاب، میرا بھائی پیچھے کھڑا ہے عبد الصمد، اور میرے والد صاحب عبد الحمید. ہم 3 ڈائریکٹرز ہیں جن کے نام کے شروع میں A آتا ہے، تو اس لیے ٹرایا ٹیک سولوشن. کہ ہم کسی بچے میں ٹریکنگ چپ اگر لگا دیتے ہیں تو اس میں بچے کی بھی پرائیویسی ہے، تو ہم اس کی پرائیویسی کا لحاظ کریں گے یا نہیں؟ میں اگر فیس دے رہا ہوں نا، میں اگر کسی امپلائی کو پیسے دے رہا ہوں، میں چاہوں گا وہ 5 منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہو. میں اپنے بچے کو کسی اسکول میں بھیج رہا ہوں تو میں پیسے دے کر بھیج رہا ہوں. اگر میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا، کسی اور جگہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا پیسہ کہیں اور لگ رہا ہے. اپنے بچے پہ پیسے کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ کہ جب میری داڑھی سفید ہو، جب میں بزرگ ہو جاؤں، جب میں کمانے کے قابل نہ ہو، تو میرا بچہ اتنا قابل ہو کہ وہ گھر کو چلا لے اور وائٹ کالر جاب کرے. اسی لیے پڑھاتے ہیں نا اسکول میں، ورنہ اسکول میں نہ پڑھائیں، سیدھا سیدھا بلو کالر جاب کرا لیں. سیدھا بولیں بھائی فلاں اسکول ہے میرا جاننے والے کا، وہاں جا کر یہ کام شروع کر دینا بلو کالر والا. اس لیے تو نہیں اسکول میں پڑھاتے. اسکول میں پڑھاتے ہی اس لیے کہ اس کا بیہیویئر صحیح ہو سکے. اور صرف یہ میسج جا رہا ہے، ٹریکنگ نہیں جا رہی کہ جس طرح وہ گھر سے نکلے گا تو سیدھی گلی میں اسکول ہے، یہاں سے نہیں گیا، کہیں سے ملتے ہوئے چلا گیا. تو اتنی ٹریکنگ ہم نے نہیں رکھی، وہ چلا گیا، اس کی ٹریکنگ رکھی ہے. اور جس طریقے سے بریف کیا ہوا، یقیناً اگر اس طرح کے سافٹ ویئر ہم اسکولوں میں چلائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. ٹرایا ٹیک نے جو یہ تقریب منعقد کی، اس میں مفید معلومات فراہم کی گئی ایجوکیشن کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے.